أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور کسی بھی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے. اور اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. محترم حاضرین، ایک اشکال ہمارے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ جب 8 رکعت تراویح سنت ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے 2 طریقے آ جائیں کہ ایک مسنون طریقہ نبی کا ہے اور ایک طریقہ امتیوں کا ہے، تو اس میں ہم کیا اختیار کریں؟ یہ تو پھر ہمارے اسلاف نے کیوں پڑھی اور وہ صحیح کیوں ہوئے؟ تو اسلاف کا جو مسئلہ تھا اور آج کا جو عرف ہے اس میں بہت فرق ہے. آج کے لوگ 8 رکعت کو غلط سمجھ کر زیادہ پڑھتے ہیں. ہمارے اسلاف نے 8 رکعت کو غلط سمجھ کے زیادہ نہیں پڑھی، بلکہ 8 رکعت سنت ہے اور اس کو بڑھانا مستحب نفل ہے سمجھ کر پڑھی. عرف میں فرق ہے. اگر ہم آج 8 رکعت سے زیادہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اسلاف تو پڑھے. حضرت عمر عشاء کے بعد تراویح نہیں پڑھتے تھے، گھر پر جا کر اکیلے پڑھتے تھے. تو کیا وہاں اختلاف ہوتا تھا کہ حضرت عمر غلط کرتے ہیں یا لوگ غلط کرتے ہیں؟ نہیں، وہاں دونوں ایک چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی نماز ہے، اس کی کیفیت کا فرق ہے، اس کے افضل اور غیر افضل وقت کا اختلاف ہے. بس یہ غیر افضل وقت میں پڑھ رہے ہیں، یہ افضل وقت میں پڑھ رہے ہیں. کوئی بھی اسلاف نے 8 رکعت کو غلط کہہ کر 20 24 26 36 نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے 8 رکعت کو سنت سمجھتے ہوئے پڑھا. آج 8 کو غلط سمجھ کے 20 پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے. اگر ہم زیادہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ آج کے دور میں فتنہ پھیل جائے گا. جو لوگ ہماری 8 کو غلط کہتے ہیں وہ اس کا شور مچا دیں گے اور بولیں گے دیکھو 8 غلط تھی تبھی تو چھوڑ دی. 8 غلط تھی تبھی چھوڑ کر زیادہ پہ آ گئے، یعنی ہم صحیح ہیں. تو کوئی صحیح بات کو فتنہ پھیلنے کی وجہ سے ترک بھی کیا جا سکتا ہے، وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کلمے کی کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا، حدیث سنتے کے ساتھ چپلیں دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر ہاتھ کے اوپر بھاگنے لگے کہ میں خوشخبری لوگوں کو سنا دیتا ہوں. راستے میں حضرت عمر میں لوگ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمائے کہ جو کلمہ پڑھ لیا جنت میں، میں سب کو خبر دیتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، بتاؤ مت ورنہ فتنہ پھیل جائے گا. انہوں نے بولا نہیں، نبی نے بول دیا کیسے ہوگا؟ تو نہیں مانے. حضرت عمر نے ایک گھونسا کھینچ کے مارا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں کا مقدمہ پیش کیا گیا. انہیں شکایت کی حضرت عمر نے مارے. بولا کیوں مارے؟ تو کہ اللہ کے نبی اگر میں ایسے نہیں روکتا، انہیں نہیں روکتا تو فتنہ پھیل جاتا، لوگ عمل کرنا چھوڑ دے. تو اللہ کے نبی خاموش ہو کہ حضرت عمر کی فقاہت صحیح تھی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھی. تو آج ہم زیادہ اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے چڑ نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ باطل پرست اس کا غلط فائدہ اٹھا لی. صوفیوں کے دل میں شیطان نے یہی ڈالا کہ ان کے لیے عبادت کافی نہیں ہوتی، ان کے لیے عمل کافی نہیں ہوتا. تو اس مسئلے میں کہ بھائی 8 رکعت سنت ہے، زیادہ کیوں نہیں پڑھ سکتے، یا تراویح پڑھ لی تہجد کیوں نہیں پڑھ سکتے، یہاں سے شیطان صوفیت کا لبادہ انسان کو اڑا سکتا ہے. صوفی کیا سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ نبی کا ہے وہ کافی نہیں ہے، جو عمل نبی کا ہے وہ کافی نہیں ہے، جو نبی کا طریقہ عبادت کا ہے وہ کافی نہیں ہے. آپ دیکھیے صوفیوں نے کیا کیا، ان کے لیے شب قدر کی عبادت کافی نہیں، انہوں نے اس کے لیے عبادتوں میں بڑھوتری کرنے کے لیے شب معراج بنا لی، شب برات بنا لی. تو ہر جگہ انہوں نے عبادت میں اضافہ کیا. تو یہ سوچ انسان کے دل میں آنا بڑی خطرناک بات ہے کہ عبادت میں اضافہ کروں اس لیے کہ یہ کافی نہیں ہو رہی. نبی کا طریقہ کافی ہے، اگرچہ وہ 2 رکعت سنت ہی کیوں نہ. مسئلے پہ بات چل رہی تھی کہ اس میں کیسے اختلاف ڈالا گیا، کیسے دھوکہ دیا گیا. اور سب سے پہلا اصول پھر یاد دلا دوں کہ ہمارے اسلاف پر اگر کوئی آنچ آتی ہے یا کوئی الزام لگتا ہے اور ہم اس کا دفاع کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟
آخرت میں جہنم کے عذاب سے نجات. من رد عن عرض اخی، جس نے اپنے کسی بھائی کے چہرے سے ایسی چیز کو دور کیا جو اسے داغدار بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کرے. تو جیسے ہی مسئلہ آخرت سے جڑا تو وہ مسئلہ توحید کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ توحید کے تقاضوں میں سے ہو جاتا ہے. تو کسی کا دفاع کرنے میں پش و پیش نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہے یہ الزام ہے، اگر الزام ثابت ہے تو الگ بات ہے. الزام ہے تو دفاع کرنے میں کود جانا چاہیے. تو اس کا تعلق آخرت سے ہو جاتا ہے، اس کا تعلق توحید سے، اور توحید والا توحید سے سودا کمپرمائز کبھی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر مسئلہ جو چل رہا تھا، اس میں ہمارے اسلاف پر الزام تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ انہیں عربی نہیں آتی، انہوں نے غلط استدلال کر لیا وغیرہ وغیرہ. اگر آپ ان کی شبدے بازی، ان کے حوالے دیکھیں گے تو کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی، بلکہ ایسے دلائل، ایسی باتیں ہوتی ہے جسے سن کر پڑھ کر ایک سادہ لو مسلمان بہک سکتا ہے. طاہر گیاوی نے 10 مسائل بیان کیا تراویح اور تہجد کو الگ ہونے کی. اگر وہ آدمی پڑھ لے تو ایک پل کے لیے اسے لگے گا کہ ہاں یہ دو الگ نماز ہے. پہلا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ اگر تہجد تراویح دونوں ایک ہی ہوتی تو اس کے احکام الگ نہیں ہوتے. اب احکام سے کیا مراد؟ احکام سے مراد یہ کہ دیکھو تراویح کی جو نماز ہے اس کی قضا نہیں ہے. اگر کسی کی رات میں تراویح چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. بڑا ہی خوبصورت ہوگا. تو پہلا مسئلہ اس میں کیا پتہ چلا کہ تہجد کی قضا تھی، تہجد کی قضا تھی. اور یہ بات صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تہجد چھوٹ جاتی تھی تو آپ دن میں اس کی قضا کیا کرتے تھے. کتنی رکعت؟ 12 رکعت. کیونکہ دن میں وہ رکعتیں کیا بن جاتی ہے؟ جز. اور رات میں کیا رہتی ہے؟ تاب. رات میں 1 یعنی 11، 1 3 5 7 9 11. اور دن میں اگر وہ نماز ہوگی تو کیا ہوگی؟ وہ جفت ہو جائے گی، 11 نہیں رہے گی 12. تو اس نے ایک ایسا خوبصورت دھوکہ دیا کہ جو عوام الناس کے علم میں نہ ہو. یعنی کسی بہت کم مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تہجد فرض کی اگر چھوٹ جایا کرتی تھی تو آپ اس کی کیا کرتے تھے؟ قضا کرتے تھے. تو آج یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہماری تراویح چھوٹ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو اس مسئلے کو بھی حنفی علماء نے حل کر دیا. حنفی علماء نے کیا لکھا کہ چھوٹ جائے تو وہ تراویح کی قضا کر لے. کب تک؟ دوسری تراویح پڑھنے تک. ایک مسئلہ یہ بیان کیا. دوسرا یہ بیان کیا کہ رمضان ختم ہونے تک. کیفیت آدمی سفر میں ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ بھر سفر میں رہے گا. جیسے رمضانوں میں سفیر گھومتے ہی رہتے ہیں مساجد مدارس کے چندوں کے لیے، علماء جاتے رہتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں اگر ان کی تراویح کی قضا ہو گئی تو کیا کریں؟ تو پہلی بات تو یہ فرض نہیں ہے، نفل نماز. اگر قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اس لیے کرتے تھے کہ آپ پر یہ فرض تھی، لیکن بعد میں یہ آخر عمر میں نفل ہو گئی. ایک دھوکہ ایسا دیا. دوسرا دھوکہ اس نے دیا کہ یہ 2 الگ نمازیں. اگر یہ ایک ہی نماز ہوتی تو اللہ کے نبی ایسا نہیں کہتے. اللہ کے نبی نے کہا میں چوتھے دن تمہارے لیے تراویح پڑھانے اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. بولے اس لیے ایسا کہتے کہ کہیں تمہیں پہلے کی طرح فرض نہ کر دی جائے. یعنی پہلے اللہ کے نبی پہ تراویح فرض تھی، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب پھر وہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں واپس فرض نہ ہو جائے. تو ایسے جملے، ایسی باتیں جو سادہ لوگ مسلمان اگر پڑھ لے تو کنفیوز ہو جائے. تب یہ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ پہلے فرض تھی کہیں تم پہ پہلی والی فرض نہ ہو جائے. تو پہلے کی حالت اور بعد کی حالت میں فرق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز فرض تھی تو وہ کیفیت اس کی خاص نہیں تھی، اس کی کیفیت خاص نہیں تھی. فرض ہے، آپ کو پڑھنا ہے، آپ گھر میں پڑھیں، آپ مسجد میں پڑھیں، آپ سفر میں پڑھیں، آپ عشاء سے لے کے فجر کے درمیان تک کبھی بھی پڑھ لیں. کیفیت خاص نہیں تھی، بس فرض تھی. لیکن جس کا خدشہ اللہ کے نبی نے ظاہر کیا تھا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، وہ کیا تھی؟ مسجد میں باجماعت پڑھنا فرض نہ. مسجد میں باجماعت پڑھنا فرض نہ ہو جائے، اس خدشے کی وجہ سے آپ نے مسجد میں باجماعت پڑھنے سے روکا یا روکے. تنہا پڑھنے سے نہیں روکے
کہ اللہ کے نبی مسجد سے باہر نہیں آئے یا مسجد میں نماز حجرے سے باہر نہیں آئے مسجد میں نماز پڑھنے، تو آپ نے پڑھے نہیں یا صحابہ نے پڑھے نہیں؟ صحابہ نے پڑھے ہیں اس دن بھی، اللہ کے نبی نے بھی پڑھے ہیں، سب نے تنہا پڑھے ہیں اور ہمیشہ پڑھے ہیں، پورا رمضان پڑھے ہیں. تو پھر حضرت عمر نے ایک جگہ جمع کیوں کر دیا؟ اب سوال آئے گا. شیعہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی کی توہین ہے، نبی سے آگے بڑھ جانا ہے. نبی اس کو فرض نہیں کر رہے ہیں کہ جماعت نہیں کر رہے ہیں، جماعت کو منسوخ کر دے رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، کہیں فرض نہ ہو جائے، اور حضرت عمر نے فرض کر دیا. تو کل بات گزری تھی کہ ہمارے اسلاف کی فقاہت تھی کہ وہ کتنی گہری سوچ کتاب و سنت پہ رکھتے تھے، ایک ایک الفاظ کے کیا کیا معنی مفہوم سمجھتے تھے، جو آج کے بڑے بڑے عربی داں گچا کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، ٹھوکر لگ جاتی ہے. حضرت عمر نے ایک جگہ لوگوں کو جمع کیا. اس وقت کسی نے اختلاف کیا تھا، یہ بات کہوں تو اس ٹائم تو بڑے بڑے اہل علم موجود تھے، صحابہ موجود تھے، تبع تابعین موجود تھے. آج کے لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ وہی حضرت عمر ہے کہ اگر خطبے میں کوئی چیز وہ کر لیا کرتے تھے تو اس زمانے کے لوگ کھڑے ہو کے سوال کر لیا کرتے تھے کہ یہ کپڑا آپ نے جو آنکھ پر پہنا ہے یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو کیا اتنا بڑا مسئلہ حضرت عمر رائج کرتے، اتنا بڑا طریقہ، تو وہاں اس زمانے کے لوگ سوال نہیں کرتے. حضرت عمر نے جو سمجھا امت نے بھی وہی سمجھا کہ اب باجماعت اگر ان کو ایک ممبر پر کھڑا کر دیا جائے تو اب یہ فرض نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب وحی آ نہیں سکتی. اللہ کے نبی پر وحی آ جاتی کیونکہ ادھر عمل کر رہے تھے اور ادھر اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے پتا چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ان کا شوق دیکھ رہا ہے، یہ کس شوق کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. تو حضرت عمر کی فقاہت دیکھیے کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب فرض نہیں ہو سکتی، آگے جا کے بڑے بڑے اختلاف ہوں گے. ایک ہی مساجدوں میں سینکڑوں جماعتیں بنے گی، ایک ہی مساجد میں لوگ تراویح پڑھنے کے نام پر تراویح سن نہیں پائیں گے. وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ تو ان کی فقاہت تھی، آپ نے سمجھا اور وہ چیز امت نے قبول کی، کسی نے اس زمانے میں اختلاف نہیں کیا. یہ ان کی فقاہت تھی جو آج کے کم فہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. اور بھی مسائل ہیں اس میں، انشاءاللہ اس کو گفتگو ہوتی رہے گی. ایک مسئلہ آیا تھا کل کہ کیا نفل نماز اگر ہم پڑھتے ہیں جو جیسے ظہر کی ہوئی، عصر کی ہوئی اور فجر کی ہوئی، اور ہمارا گھر دور ہے، ہم اگر گھر سے ہی پڑھ کر آئیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بھائی شہر میں ایک ہی مسجد ہے، ظاہر سی بات ہے، بہت سارے لوگ شہر کے وہ اگر کونے پہ رہیں گے اور فجر پڑھنے یہاں آئے تو کیا گھر سے ہی ہم نفل پڑھ کے آئیں؟ تو جو نماز کا وقت ہے، نماز کا جو وقت ہے اس سے پہلے اس کی نفل ادا نہیں ہو سکتی. جیسے ابھی 4:53 پر فجر کی اذان ہے، وقت لگ گیا، اس سے پہلے ادا نہیں ہو سکتی، یہ وقت لگنے کے بعد ہی ادا ہوگی. یہ وقت لگ گیا، اگرچہ اذان نہیں ہوئی تو آپ گھر پہ پڑھ کے آ سکتے. وقت لگنے کے بعد نوافل پڑھنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے. وقت لگنے کے بعد نوافل پڑھنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر اسی مسجد میں ہم گھر پہ آئے، تحریک ختم ہو گئے، ہمیں معلوم ہے وقت لگ گیا، اب ہمیں معلوم ہے اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی. اتفاق ہو سکتا ہے کبھی کوئی سوتا رہ جائے، نئی نیند کھلے، فجر میں آئی دن ایسا مسئلہ ہوتا ہے عام سال کے عام دنوں میں. تو وقت لگ گیا، آپ نے نوافل پڑھ لیے تو پڑھ سکتے ہیں، اذان شرط نہیں ہے، لیکن وقت سے پہلے نوافل نہیں پڑھ سکتے. وہ نوافل جو اس نماز کے ساتھ خاص ہے، جیسے فجر کے ساتھ 2 رکعت، ظہر کے ساتھ 4 رکعت، عصر کے ساتھ 4 رکعت. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.